بھئی مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مسلمان تو اللہ سے کہتا ہے جو کہتا ہے، وہ ان پر لعنت بھیجنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسی منحوس شکلوں کی طرف دیکھ کر ہم تو یہ بھی کہنا نہیں چاہتے تمہارے اوپر لعنت ہو۔ جو ای وی ایم کے بنائے ہوئے راجا ہے نا، جن کو ای وی ایم مشین نے راجا بنا دیا، وہ اسی فکر میں لگے رہتے کہ مسلمان کھانا کہاں سے کھاتے، یہ مسلمان کپڑے کیسے پہن لیتے ہیں، یہ مسلمان کاروبار کیسے کر لیتے ہیں، یہ مسلمان بازار میں جا کے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ جو ای وی ایم کے بنائے ہوئے راجا ہے آج کل، جو ہند اور نیپال کی سرحد پہ جو مدرسے ہیں، سارے مدرسوں کی چھان بین ہو رہی ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ محبوب الہی کے دور میں بھی فنڈنگ کا ہی چکر تھا سارا، آج بھی فنڈنگ کا چکر ہے۔ یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اتنے مدرسے چل رہے ہیں، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ مسلمان اتنا خیرات کرتے ہیں، کہاں سے ہوتی ہے؟ مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں، کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ انہیں یہ نہیں پتہ دینے والا اللہ ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے بند ہو جائیں، یہ چاہ رہے ہیں مسلمان بچے بھکاری بن جائیں، غریب بن جائیں، بھوکے مر جائیں، ہمارے تلوے چاٹتے رہیں۔ اگر مسلمان عزت کے سفید کپڑے پہن لیتا ہے تو یہ ان کو یہ فکر ہے یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو فنڈنگ سے پریشان ہیں لوگ۔ حالانکہ مدرسوں کو لوگ چلا رہے ہیں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے، صدقہ خیرات کر کے، اپنے آپ بھوکے رہ رہے ہیں، مدرسوں کو چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سنویدھان ہے آرٹیکل 30، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کمیونٹی کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے تعلیم کے ادارے چلا سکتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے آئین میں دیے ہوئے حق کو بھی استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہ چلانے کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے اسکول یا اپنا مدرسہ چلا لیں؟ کہتے ہیں دہشت گرد گھسے ہوئے اس کے اندر، لوگوں کے اندر ایسا ہوا بیٹھا ہوا ہے نا، ان کو خواب میں بھی یہی نظر آتا ہے، وہ خواب میں بھی بیچاروں کی نیند کھل جاتی ہوگی اور دیکھتے ہوں گے ادھر سے آیا ادھر سے آیا۔ یہ رعب ہے، یہ قوم مسلم کا رعب اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ اللہ نے ایمان کی جو طاقت ڈالی ہے نا، اب ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ، چاہے بھوکے ہیں، چاہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہم خوش ہیں۔ اور جو کروڑوں پتی لوگ ہیں اور ان کے چہرے بیچارے ایسے ہیں جیسے پلپلا امرود، وہ یہ سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے، ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے خوش ہیں، چلتے بھی اکڑ کے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، شادیاں بھی اچھی کر رہے ہیں، مسجدیں بھی خوب بنا رہے ہیں، مدرسے بھی خوب چلا رہے ہیں۔ آخر دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، دیتا کون؟ اور اللہ دے گا۔ آپ نے دیکھا نا آسام کے اندر جو چائلڈ میرج کا جو قانون چل رہا ہے، بچوں کی شادی سرکاری طور سے منظور ہے کہ بھئی 18 سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں ہوگی۔ اب غریب لوگ ہیں بیچارے، لڑکیوں کو رکھنا مشکل پڑتا ہے، انہوں نے سوچا بھئی 18 سال کیا 15 سال میں کر دو، 16 سال میں کر دو۔ اب جاہل لوگ یا ان پڑھ لوگ بھول کر دیتے ہیں، قانون نہیں پتہ ان کو۔ اب وہاں پر چائلڈ میرج ایکٹ جو لگا ہوا ہے، قانون بہت سخت لگا ہوا ہے، بڑی بے رحمی کے ساتھ برتاؤ ہے، بہانہ بنا کے مسلمان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور جیلوں میں بھی نہیں بلکہ جو کھیل کے اسٹیڈیم ہوتے ہیں نا ان میں ڈالا جا رہا ہے، جہاں کسی چیز کا انتظام ہی نہیں ہے۔ اسٹیڈیم میں جہاں رہنے کا انتظام ہی نہیں ہے وہاں ڈالا جا رہا ہے۔ مردوں کو پکڑ کے بند کر دیا، عورتیں بیچاری بھیک مانگتی پھر رہی ہیں، رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ بھئی آپ کو قانون کے تحت اگر کیس لگانا ہے بے شک لگاؤ،
انسانیت کا برتاؤ تو کرو بھئی۔ بھارت سرکار بھی اس کی نگرانی کرے، جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں، مانو ادھیکار ہیں، جو حقوق انسانی ہیں، کم از کم اگر کوئی بیچاری عورت ہے، بچہ ہے، اس کو 2 وقت کے کھانا تو ہونا چاہیے بھئی۔ قانون ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے غلطی کری، اس کو سزا ملے گی۔ ہم قانون کی خلاف ورزی کے حمایتی نہیں ہیں، لیکن انسانیت تو جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، مائنورٹی کمیشن ہے، بھارت سرکار ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، بھئی دھیان رکھنا چاہیے نا، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم۔ آسام کے اندر بہت برا حال ہے، جو شیلٹر ہوم بنائے ہوئے تھے، جو اسٹیڈیم بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں فیملی برباد ہو گئی۔ میں قانون کی خلاف ورزی کی حمایت نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ انسانیت تو برتاؤ کرو نا۔ تو ہم یہ اس میں کوئی بھی کارروائی ہو، اس میں فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ قانون جو کہتا ہے وہ کرو آپ، لیکن ایسا نہیں نا کہ مسلمانوں کو بیچاروں کو اس قدر لوگوں نے کیا ہے۔ وہی ہے نا جو میرے ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا 2-4 دن پہلے دلی کے جنتر منتر پہ پھر ایک دھرم سنسد ہوئی، وہاں پر فرقہ پرست لوگ جمع ہوئے، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، اقلیتوں کو جان سے مار دو، قتل کر دو، کاٹ دو۔ وہیں پارلیمنٹ ہے، 2 کلومیٹر پہ پارلیمنٹ ہے، نئی دلی، ہندوستان کا مرکز، جہاں G20 گروپ کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ بسوں کے اوپر بھی G20 گروپ کے بینر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے 20 ملکوں سے مہمان آنے والے ہیں۔ وہیں جنتر منتر پر مسلمانوں کو، عیسائیوں کو کاٹنے کی باتیں فرقہ پرست لوگ کر رہے ہیں، اور کوئی کیس درج نہیں ہوتا، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ حالات بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر مسلمان صبر نہ کرتے کتنے حالات خراب ہو جاتے۔ بھئی ایک طرف وہ کھڑے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں، ایک طرف دوسرے کھڑے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا نا۔ بھئی مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مسلمان تو اللہ سے کہتا ہے جو کہتا ہے، وہ ان پر لعنت بھیجنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسی منحوس شکلوں کی طرف دیکھ کر ہم تو یہ بھی کہنا نہیں چاہتے تمہارے اوپر لعنت ہو، کیونکہ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم ایسے خراب لوگوں سے کچھ بات کریں، لیکن کارروائی تو ہونی چاہیے نا۔